کہ کئی دنوں سے فجر کی نماز خاص طور پر چھوڑ دینے سے اس کا حل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وللہ وقوموا للہ قانتین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادتوں میں سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اول، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی عبادت جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنا ہی ہم پر ضروری ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے دنیا میں اللہ کی عبادت ہے، آخرت میں جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس نماز کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹے چھوٹے اسباب کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ اور خسارہ کن بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں گے تو ہماری تجارتیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام اور ہماری چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام اور فنکشنز ہماری فرض نمازوں کو چھوڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ چیزیں قیامت کے دن بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ تو مطلق نماز چھوڑ دینا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بارے میں بات کریں گے تو ہر جگہ پر، ہر مساجد میں، ہر جگہ پر ظہر کے لیے نمازوں کی مقتدیوں کی تعداد الحمدللہ نظر آتی ہے، عصر میں بھی ہو، مغرب میں بھی ہو، عشاء میں بھی ہو، مگر فجر کی نماز میں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور خاص طور پر اگر ہم عورتوں کا بھی جائزہ لیں گے تو عورتیں جو کہ الحمدللہ اپنی طہارت کی حالت میں ہونے کے باوجود بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی ہو۔ اس کے علاوہ تو اکثر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ ان عورتوں اور مردوں کے لیے قیامت کے دن جہنم جانے کا یہی وہ نیند کا سبب بنے گا۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے اسباب بتائے کہ کیوں جہنم میں جہنمی جائیں گے۔ تو جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ جہنم میں چلے گئے تو سب سے پہلا جواب یہی رہے گا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک سوال ابن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ کئی دنوں سے فجر کی نماز خاص طور پر چھوڑ دینے سے اس کا حل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ أيضا تقول عن نفسها أنا امرأة لا أصلي الفجر بتاتا إلا نادرا أو في شهر رمضان، أما بقية الفروض أصليها في أوقاتها والحمد لله، والآن ما أذكره 5 سنوات لم أصلي فيها الفجر بسبب النوم، وإذا قمت لا أقضيها، ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل أقضي ما فاتني من الصلوات خلال ال5 سنوات الماضية؟ تو ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت سوال کر رہی ہے کہ میں 5 سال سے فجر کی نماز مطلق چھوڑ رہی ہوں،
ख़ास طور پر نیند کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں، کبھی کبھی پڑھ لیا کرتی ہوں اور خاص طور پر رمضان کی حالت میں پڑھ لیا کرتی ہوں، تو اس وجہ سے میں اس کے بارے میں کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ اس کے بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ میں کس طرح اس کی قضا کروں؟ میرے اوپر کیا واجب ہے؟ اور مجھے اس کا جواب دیں کہ کیا چھوٹے ہوئے 5 سال کی نماز ادا کرنا ضروری ہے یا میرے لیے کچھ اور ہی راستہ ہے؟ عليك التوبة إلى الله والندم عما مضى، وهذا كفر أكبر نعوذ بالله۔ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ جملہ نماز کے بارے میں بہت ہی کٹھن ہے کہ اس عورت سے بھی نصیحت کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ تم پر توبہ ضروری ہے، تم پر توبہ ضروری ہے، اور جو کچھ گزر گیا ہے، جو کچھ تم نے انجام دیا ہے، اس پر شرمندگی ظاہر کرو، اظہار کرو اور اس سے توبہ کرو، اور اس کے بعد پھر اس کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ اور یہ کفر اکبر ہے، اللہ اکبر، یہ کفر اکبر ہے۔ کوئی فجر کی نماز صرف اور صرف نیند کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ والحذر من العودة إلى هذا العمل السيء، وأن تلتزم صلاة الفجر كبقية الصلوات، اور ابن باز رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ توبہ کریں اور اس طرح کا عمل پھر اپنی زندگی میں نہیں لوٹانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تم باقی نمازیں وقت پر اور روزانہ ادا کرتے ہو، فجر کی نماز بھی اسی طرح ادا کرنا چاہیے۔ آپ سہولت ملنے پر، صرف اور صرف سہولت ملنے پر آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کرتے ہو۔ اگر سہولت ان نمازوں کی بھی نہیں ملتی تو آپ یہ نماز چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو فجر کے لیے بھی اسی طرح ہے، اگر تم کو سہولت ملی گی تو پڑھیں گے، یعنی اپنے طرف سے کوئی قربانی نہیں ہے، اپنے طرف سے آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مجھے نماز فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اس بات کا ہم کو لحاظ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کو سہولت ملے، کوئی اٹھا دے یا ہم کو نیند نہیں آتی ہوئی اٹھ جائے، یا کوئی دن ہمارے لیے سفر ہو، شادی ہو، پروگرام ہو، اس وجہ سے اٹھ جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، ورنہ نماز چھوڑ دیں گے تو یہ کفر اکبر ہے۔ تو آخر میں ابن باز رحمہ اللہ نے یہی ہم کو نصیحت کرتے ہوئے چلے کہ آپ جو کچھ ہوا ہے اس پر توبہ کریں، اور اس کے بعد ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں اٹھ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ گزر گیا ہے اس پر توبہ لازم ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ قضا کا حکم تو نہیں دیے، توبہ کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی طرف ہرگز کبھی نہیں جانا، یعنی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو خاص طور پر عورتوں کو کبھی کبھی حیض کی حالت ہوتی ہے، ان کے پیریڈ کا وقت آتا ہے، تو اس کے باوجود ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جو طہارت کی حالت میں اوقات ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عورتوں، تم جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ تعداد آپ عورتوں کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ جب اوقات آپ کے پیریڈ آپ کا آتا ہے، جب حالت حیض میں ہوتے ہو تو اس وقت خود بخود سارے اعمال رک جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم جب طہارت حاصل کر لیتے ہو، جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، اس کے باوجود بھی وہی سستی ہوگی، جس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گے۔ اور مرد حضرات کو اس سے دگنا گناہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی سہولتیں عطا کیا ہے، ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اپنے لیے سستی اور اس میں غفلت برتتے ہیں۔ تو اس سے ہم متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے فجر کی نماز خاص طور پر ادا کریں۔ فجر کی نماز ہمارے چہروں کے لیے نور ہے اور ہمارے کاموں کے لیے برکت ہے، ہمارے سارے دن کی خوشی اسی میں ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارا سارا دن بہت ہی بگاڑ اور غصہ اور چڑچڑاہٹ میں گزر جائے گا۔ یہ ہمارے لیے یہاں بھی نقصان کا سبب ہے، آخرت میں بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فجر کی نماز خاص طور پر اٹھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔